الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. فلله الحمد رب السماوات والأرض رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان ولم يتركه سدى كالحيران بل بعث إليه رسوله لتعليم الحديث والقرآن. ومن عمل بهما دخل سبحانه وتعالى في الجنان ومن أعرض عنهما دخل بمشية الله في الميران. والصلاة والسلام على أفضل البشر والرسل صاحب الحق والبرهان خاتم النبيين الصادق الوعد الأمين وعلى أبويه آدم وإبراهيم وعلى إخوته من النبيين والمرسلين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والنشور والميزان. وأنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين آمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ العظیم. ہر طرح کے احسانات اور انعامات کی بنا پر حمد و ثنا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہی کا حق ہے، جس نے انسان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اشرف المخلوقات بنا کر قوت گویائی عطا فرمائی اور اسے اندھیرے میں نہ چھوڑا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا. جس نے بھی قرآن و حدیث پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، اور جس نے بھی ان دونوں سے منہ موڑا اس نے اپنے لیے جہنم کمائی. ان گن درود و سلام معلم اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل تمام انبیاء اور رسل علیہ السلام پر، جن سب نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا کر حق کی رسالت ادا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور شافی محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے آمین. بے شمار رحمتیں ہوں ازواج النبی الطاہرات امہات المؤمنین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل پیرا ہوئے اور دین اسلام کی نصرت کر کے قیامت تک آنے والوں کے لیے روشن ستاروں کی مانند مشعل راہ بنے. انبیاء وراثت میں دینار و درہم نہیں چھوڑتے بلکہ علم چھوڑتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور تابعین کیا ہی اچھے اور عمدہ وارث تھے، جنہوں نے وراثت نبویہ کا حق ادا کیا اور توحید کی دعوت مشرق و مغرب تک پہنچا کر بنی نوع انسانیت کی ہدایت کا سبب بنے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی پیروی اور احکامات و ارشادات کی بجا آوری کی توفیق عطا فرمائے آمین. اللہ تعالیٰ وہ ذات لا شریک ہے
جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے اور وہ ہر چیز اسی کی تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات ہر قسم کے شرک سے پاک ہیں۔ وہ تنہا کائنات کا مالک ہے، اس کی شان اور قدرت کی نشانیاں ہر لمحہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنایا اور چاند کے لیے منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تم برسوں اور تاریخوں کا حساب معلوم کر سکو۔ اور پھر اس کا مقصد بھی بیان فرمایا، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن بنایا کہ اس میں تم کام کر سکو۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں۔ آرام کے لیے جو ہم نیند کرتے ہیں اس کے لیے یہ فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں ہم آرام کرتے ہیں اور دن کی روشنی میں ہم کام کرتے ہیں۔ اور یہ جو رات کا آرام ہے یہ دن کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ ہم میں سے کئی لوگ روزگار کے سلسلہ میں رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن اس کے بدلے جب وہ دن کو سوتے ہیں تو وہ اس طرح کا آرام نہیں کر پاتے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رات میں آرام رکھا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ اور وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے یہ بنی نوع انسان کی سہولت اور بہتری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کے لیے لکھا اور دن کو روزگار کمانے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ اسی طرح پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا۔ اور وہی تو ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے، جن میں سے ایک کا پانی لذیذ و شیریں ہے اور دوسرے کا کھاری کڑوا، پھر ان کے درمیان ایک پردہ اور سخت روک کھڑی کر دی ہے۔ یہ اب آپ کے اور ہمارے مشاہدے میں ہے کہ پانی جو ہے اس کو الگ الگ رکھنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جس نے اتنا بڑا سمندر ہے اور اس میں سے 2 سمندروں کے پانی کو اکٹھا کر رکھا ہے، جن میں سے ایک پینے والا میٹھا اور دوسرا کھارا، اور دونوں اس سمندر میں بہتے ہیں اور وہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے، یہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ اور یہی وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ چاند، سورج، یہ زمین، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں، ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بابرکت ہے اللہ کی وہ ذات جس نے آسمان میں برج اور آسمان میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند پیدا کیا۔ ان نشانیوں کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان پہ غور و فکر کریں اور ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ اس کی گردش اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے۔
ارشاد ہے کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی تو اللہ کی ذات ہے جس نے رات اور دن کو بار بار ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا۔ اب جو چاہے اس سے سبق حاصل کرے اور ان کو چاہیے کہ وہ شکر گزار ہوں۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا نظام شمسی اور قمری ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مکمل اختیار میں ہے، اور یہ اللہ کی ذات ہے جس نے کہ اس سارے نظام کو تھاما ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورہ یاسین میں یہ 2-3 آیتیں اکٹھی ہیں جو اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ وہی تو ذات ہے جس نے سورج کو اپنی مقررہ گزرگاہ پر چلا دیا ہے، یہی زبردست علم والی ہستی ہے اور مقرر کا اندازہ کیے ہوئے ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند کو ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں تاں کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح باریک رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسینی میں ہے اگلی آیت میں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، نہ تو سورج سے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے، سب اپنے اپنے مدار میں تیزی سے رواں دواں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں ہیں جو ہم روز ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ چاند سورج کو جا پکڑے یا دن رات کو آ لے، اور جس دن اس نظام نے ختم ہونا ہے وہی قیامت ہوگی۔ جب یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی تو وہی تو قیامت ہے، جب ان کا آپس کا فاصلہ ختم ہو جائے گا اور یہ آپس میں ٹکرا جائیں گی۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل تجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، اور سورج اور چاند کو اپنے اپنے کام پر لگا رکھا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک یوں ہی چلتا رہے گا۔ یاد رکھو وہی سب پر غالب اور بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بیان کی ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اس کی ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کو، اس نظام کو چلانے والا ہے، اور وہی ان چیزوں کو چلا رہا ہے۔ اور جب یہ سارا نظام بنایا، جس طرح ہم نے پہلے کی آیت میں پڑھا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس وقت اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اس دن سے اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہی مستقل ضابطہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنائے اسی دن 12 مہینے بنا دیے، اور یہ جو 12 مہینے ہیں یہ ہماری شناخت کے لیے ہیں۔ ان کا نظام جو ہے وہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، سورج سے نہیں۔ جو ہمارے چاند کا نکلنا، اور پھر کبھی وہ 29 کا ہے، کبھی وہ 30 کا ہے، تو اس طرح اس کے سال کے 360 دن ہی رہتے ہیں۔ یہ نہ کبھی یہ جس طرح ہمارے انگریزی سال 365 سال ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ صرف 360 سال جو ہیں وہی رہتے ہیں پورے سال میں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو چاند کے نظام کے ساتھ اس دنیا کا جو نظام ہے اس کو منسلک کر دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کو یہ اپنی نشانیاں بتائیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کے رزق کے معاملات تھے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے جتنا رزق عطا فرمائے، اور جس سے چاہے اس رزق کو روک لے، جس سے چاہے رزق تو عطا فرمائے مگر اس میں برکت نہ دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے اشخاص ہمارے درمیان ہیں کہ پیسے کے حساب سے وہ خوشحال نظر آتے ہیں، لیکن اگر اس میں برکت نہیں
تو وہ پیسہ ان کے کسی کام نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ برکت اور عنایت ہے کہ جو ایک عام مسلمان پر، ایک عام بندے پر ہو سکتی ہے، اس کا اگر ہم مہینے کا بجٹ دیکھیں کہ اس کی کتنی آمدن ہے اور کتنے بڑے کنبے کو وہ پال رہا ہے، تو یہ بجٹ کے حساب سے ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت اور اللہ تعالیٰ کی وہ برکت ہے کہ جس نے اس نظام کو چلایا ہوا ہے۔ اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ یہ کافر دنیا کی زندگی پر تو خوش ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی بہت حقیر ہے۔ اس کو اگر ہم نے یوں سمجھنا ہو کہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ہم میں سے جن کو ہم نے دیکھا، کسی کی عمر 60 سال ہے، کسی 80 کو 100، کوئی 100 سے اوپر بھی چلا گیا، اور اس کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ ہمیشہ کی آخرت ہے۔ ان دونوں کا آپس میں موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آخرت میں ہمیشگی ہے، اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ دنیا جو ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور ہمارے ہاتھ نہیں آ رہی، وہ ہے 60 سال 100 سال۔ اس سے زیادہ تو کسی کو اگر دیکھ بھی لیا تو آخر موت ہے، موت ہی اس چیز کو ختم کرتی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر عنایات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی حاجات کے مطابق سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتا ہے، اور بے شمار ہمیں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں احساس بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دے رہا ہے ہمیں۔ آپ اپنے جسم، اپنی صحت، اس کے بارے میں اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح عنایات اور اس کی کرم نوازیاں ہیں، اس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اور جو کچھ بھی تم نے اللہ سے مانگا اس نے تمہیں عطا کر دیا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو تم ان کا حساب نہیں کر سکتے۔ انسان تو ہے ہی بے انصاف اور ناشکرا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں انسان کے بارے میں ہر وہ چیز بیان فرما دی جس سے ہم نصیحت لیں اور اس پر ہم عمل کریں، ہماری یہ زندگی بھی آسان ہو اور ہماری جو آخرت ہے وہ بھی ہمارے ہاتھ آئے۔ اور اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ان کا حساب ہی نہیں کر سکتے۔ اب ان نعمتوں کا اگر ہم شمار کرنا شروع کریں، ان نعمتوں کا ہم نام لینا شروع کریں تو ہم تو نام بھی نہیں لے سکتے جتنی اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کی نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ اصل تو یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرے، کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرے، ہم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اللہ کی قدر کرنی چاہیے۔ وما قدر اللہ حق قدرے، ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں۔ اور یہ جو اللہ ہے وہ اس کی جتنی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت، اس کی شان، اس کا ہم ہر لمحہ ہر لحظہ اس کا ہم ملاحظہ کرتے ہیں، ہمارے سامنے کی بات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم کو خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا تو اس وقت قیامت تک آنے والی جتنی روحیں اس دنیا میں آنی تھیں ان سب کا عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، اور وہ عہد کیا ہے اس کا ذکر قرآن حکیم ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کریں جب آپ کے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے اور ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار ہوں؟ تمام ارواح نے جواب دیا، ہاں، کیوں نہیں، ہم یہ شہادت دیتے ہیں
اور یہ اس لیے کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں سب سے یہ عہد لیا ہوا ہے، اور یہ قرآن حکیم میں اس طرح کے 2 عہد ہیں۔ ایک تو ہر بنی آدم سے قیامت تک جو آنے والے لوگ ہیں ان سے عہد لیا، اور ایک انبیاء سے عہد لیا کہ تمہارے پاس اگر کوئی نبی آئے تو تمہیں اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اور یہ عہد جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ تو یہ 2 عہد جو ہیں یہ قرآن حکیم میں ان کا ذکر ہے۔ اور پھر آپ کے ہمارے مشاہدے میں ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلسطین میں تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ تو یہ وہ عہد تھا جو پورا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء اور رسل نے نماز پڑھی۔ پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں، جنوں انس کی استطاعت سے باہر ہے، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ سورہ کہف میں اس کا ذکر آتا ہے، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے تو سمندر ختم ہو جائیں گے، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی، خواہ اتنی ہی تم سیاہی سمندر کی اور لے آؤ۔ کہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان اور اس کا کوئی جن و انس میں سے نہ تو کوئی اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی قدرت کا احاطہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا کوئی احاطہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی عنایات اور جتنی کرم نوازیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی اس کی شان کا احاطہ کرنا ناممکن ہے، لیکن ہم اس پہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس اللہ کو پہچان لیں۔ وما قدر اللہ حق قدرے، اے لوگو، اے انسانوں، تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، تم نے اللہ کو جانا ہی نہیں، اس کی قدر ہی نہیں کی۔ اور اسی طرح اس کا پھر سورہ لقمان میں بھی اسی کے بارے میں مزید وضاحت ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب کلمے بن جائیں، زمین میں جتنے درخت ہیں، اب ذرا آپ اس کو نا ساتھ ساتھ تصور بھی کرتے جائیں، اس چیز کو نا اپنے تصور میں بھی لے آئیں کہ اس زمین میں جتنے درخت ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور سمندر روشنائی بن جائے، پھر اس میں 7 سمندر روشنائی کے اور ملا لیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، اس کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ ہم اگر تصور بھی کریں نا تو ہم تو اپنے تصور میں یہ بھی نہیں لا سکتے کہ اس کائنات پر درخت کتنے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ جو سمندر ہیں وہ کتنے ہیں، اور ان میں ابھی ہم نے 7 سمندر اور ملانے ہیں روشنائی کے، یہ سب بھی مل جائیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح، اللہ تعالیٰ کی باتیں، ان کا یہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور پچھلے جمعے کو بھی حدیث قدسی کا ذکر آیا، اس سے پہلے بھی کئی جمعوں میں ایک حدیث قدسی کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی شان، اور وہ کافی لمبی حدیث ہے، اس کا میں ایک چھوٹا سا مختصر سا جو آج سے متعلقہ ہے اتنا ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے دن سے لے کے جتنے جن و انس ہیں، قیامت تک آنے والے جن و انس، یہ سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، اور وہاں پر ہر کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی حاجت پیش کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر دے، تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی کہ ہم سوئی کو سمندر میں لگا کر باہر نکالیں تو اس کے ساتھ پانی باہر آ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اور پھر اس میں جس طرح ابھی ذکر آیا کہ اس سمندر میں آپ 7 سمندر اور ملا دیں تو اس کے کلمات نہیں لکھ سکتے۔ اسی طرح کہ اگر فرض کریں کہ سوئی کے ساتھ
تھوڑا سا پانی باہر آ بھی گیا ہے تو اس زمین پر ایک حصہ خشکی اور 3 حصے پانی ہے، تو اس وقت کہیں نہ کہیں اس میں بارش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس میں داخل ہو رہی ہے۔ تو اگر سوئی کے ساتھ کچھ پانی آ بھی گیا جو کہ ہے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا سوئی کے ساتھ پانی باہر آ جائے۔ یہ تو وما قدر اللہ حق کا قدر ہے۔ اے لوگو، تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، تم نے اللہ کا وہ حق ادا ہی نہیں کیا جو اس کا حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ سب نشانیاں ہیں، اس کی یہ قدرت ہے، اس کی یہ شان ہے، اور اسی شان میں اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ یہ انسان کیا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم تخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفی من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلکم تعقلون۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفہ سے، اور پھر لوتھڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں پیدا کیا، پھر اس کو بڑھاتا ہوا پوری قوت تک، پوری طاقت تک، پوری جوانی تک پہنچایا، پھر اس میں سے کچھ تو بڑھاپے کو پہنچے اور کچھ بڑھاپے سے پہلے ہی وفات پا گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ وہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو انسان کی تخلیق بنائی ہے، اس کے بارے میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہم نے اور بہت ساری نشانیاں دیکھتے ہیں، اس میں سے اگر یہ انسان کے بارے میں دیکھ لیں، اور ہمارے سامنے کی بات ہے کہ گھر میں جب بچہ آتا ہے تو پہلے انہی 2 ٹانگوں پہ جب وہ ساری زندگی چلتا ہے، لیکن پہلے 6-8 مہینے سال وہ ان پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ کون سی ذات ہے جس نے اس بچے کو کمزور اور ناتواں نکالا اور پھر اس کو جوانی تک پہنچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں ان میں سے کچھ کو تو میں نے بڑھاپے سے پہلے فوت کر دیا اور کچھ اپنی مقررہ وقت، اپنی مقررہ میعاد تک پہنچ کر وہ اللہ کے ہاں گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ جو اسی کے لائق ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے تمام بادشاہت زمین و آسمان کی۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ تخلیق دیتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے تو وہ چاہتا ہے لڑکے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ لڑکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں ہے کسی کی محنت، کسی کی عقل، کسی کی تعلیم، کسی کی صحت، کسی چیز کا کوئی دخل نہیں۔ یہ معاملہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے وہ عطا کرنا چاہے، اور دوسرے مقام پہ ہے کہ جسے آزمانا چاہے اسے کچھ بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر یہ وقت نہ لائے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو محروم رکھے اولاد سے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت ہے اس کا وہ شکر ادا کریں، اور جن کے پاس یہ نہیں ہے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صالح اولاد عطا فرمائے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس میں کسی کی بڑا پن ہونا، کسی کے قبیلے کا بڑا ہونا، کسی کی لیڈرشپ، کسی کی تعلیم، وہ کوئی کام نہیں آتی۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور آپ کا پروردگار جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اور انہیں تو کچھ بھی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اور اسے قبضہ قدرت میں یہ چیز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی تو اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی پوشیدہ ہے، اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان پر اپنی مزید مہربانی اور کرم کرتے ہوئے ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرماتا ہے، اور ارشاد ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
اور اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ ان متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ انسان چونکہ خطا کار ہے، گناہ کرنا، خطا ہونا انسان کا بشری تقاضا ہے، تو اس میں ہے کہ جب بھی کوئی خطا ہو ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے سے توبہ استغفار کریں اور یہ عہد کریں کہ یا اللہ آئندہ ہمیں اس سے محفوظ بھی رکھنا اور اس فتنے میں نہ ڈالنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جس کو چاہے اس کو بخشے اور جس کو چاہے پکڑ کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب اللہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے، اس کا عذاب آ جائے، پھر مزید مہلت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما مبینا، اگر اللہ کے ساتھ کسی نے شرک کیا تو وہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو معاف نہ کرے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اس نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھا۔ اور پھر جب ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ عنایات کرتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو ختم کرتا ہے، اس میں پھر جب ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 10 گنا بتایا ہے۔ ہماری نیکیاں، ہماری عبادات، ہمارا نماز، ہمارا روزہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو قبول فرماتا ہے، اور پھر اس کو 10 گنا بڑھاتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور جو کوئی بھی اللہ کے ہاں نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس کا 10 گنا ثواب ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون، اور جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اس برائی کے برابر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اب جو ہم نے کمایا ہوگا ہماری کمائی کا ہمیں برابر ملے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کیا ہے تو اس گناہ کا جو سزا، جو بدلہ ہے وہ اتنا ہی ہے، الا کہ ہم اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ بخشنہار ہے، وہ ہمیں بخش دے۔ اور جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ کم از کم جو ہے وہ 10 ہے، ما سوائے روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی ہوں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اس روزے کا وہ اجر ہمیں کتنا دیتا ہے۔ اور یہ جو روزے ہم رمضان میں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ کئی اور اس طرح کے نفلی روزے ہیں جن کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ یہ ابھی محرم گزرا، اس کا 10 محرم کا روزہ تھا، اور اس روزے کو بھی لوگ آپس میں کنفیوز نہ کریں۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہ دیکھا یہود روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس دن حضرت موسیٰ کو فرعون سے اللہ نے نجات دی تھی، تو ہم یعنی وہ یہودی کہ ہم اس دن اس روز کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ میرا بھائی تھا، کیونکہ انبیاء سارے آپس میں بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ موسیٰ میرا بھائی تھا اور میرا زیادہ حق ہے کہ میں روزہ رکھوں۔ اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے چونکہ یہودیوں سے مخالفت کرنی ہے تو یا آپ 9 اور 10 کا رکھیں یا 10 اور 11 کا رکھیں۔ تو یہ وہ نفلی روزے ہیں۔ پھر اس طرح کئی موقعوں پر آتے ہیں۔ اس سے پہلے محرم سے پہلے جب حج گزرا تو 9 ذی الحجہ کا روزہ تھا، جس دن سارے حجاج جو ہیں وہ عرفات میں تھے، اور اس دن کا جو روزہ ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ روزے ہیں جن کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر وہ خود ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کا وہ اجر عطا فرمائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا مہربان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے، اور اللہ تو بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔
بڑی اہم آیت ہے، یہ بہت اہم آیت ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور شکر کن نعمتوں، ان نعمتوں پہ ہم نے شکر ادا کرنا ہے جو ہم نے اللہ سے مانگی بھی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. وآمنتم، اور تم ایمان لاؤ. وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ قدردان ہے. شکر ہم ادا کرتے ہیں، نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اور اس کی جو قدر ہے وہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لیکن ہے کیا؟ وما قدر اللہ حق قدر، کہ لوگو تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں، تم نے اللہ کی وہ قدر کی نہیں جو کرنی چاہیے تھی، تم نے اللہ کی شان کو ہی نہیں پہچانا. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ظلني تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك واسقني من حوض نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا نزمع بعدها أبدا. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل وأعوذ بك من النار وما يقربني إليها من قول أو فعل أو عمل. اللهم إن لك علي حقوقا كثيرة فيما بيني وبينك وحقوقا كثيرة فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره لي وما كان لخلقك فتحمله عني وأغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا واسع المغفرة. اللهم إنا بيتك عظيم ووجهك كريم وأنت يا الله حليم كريم عظيم تحب العفو فاعف عني. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبة وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم يا رب البيت العتيق اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا ذا الجود والكرم والفضل والمن والعطاء والإحسان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.